ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور پھر انسانوں میں سے سب سے افضل امت مسلمہ میں ہمیں شامل کیا اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں تمام کے تمام انسان اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق سے قبل ان سے ایک وعدہ لیا تھا. قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف اس کی آیت نمبر 172 ہے 172. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی آدم سے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور پھر ان سے ایک گواہی طلب کی. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ کہ جب اللہ رب العالمین نے نکالا بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو ان کی پشتوں سے، یعنی آدم علیہ السلام کی پشتوں سے جتنی بھی اولاد تھی ان کو نکالا اور نکالنے کے بعد وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ پھر ان پر ان کو گواہ بنا دیا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کہ میں تمہارا رب ہوں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی لوگ تھے آدم کی جتنی بھی اولاد ہے ان کو پشت سے باہر نکالا اور پھر ان سے یہ پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں. تو سب نے یہ جواب دیا قالوا بلا شہدنا کہ ہرگز نہیں، صحیح بات ہے، بالکل ایسے ہی ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، شہدنا اور اس پر ہم گواہی بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مالک ہے اور اس کی ہم سب گواہی دیتے ہیں. أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں قیامت کے دن یہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم اس بات سے غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو توحید کا جو بیسک کنسپٹ ہے کہ ہم سب کا خالق اور مالک ہمارا رب صرف ایک اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا معاہدہ اور وعدہ بنو آدم سے لے لیا. اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ رکھ لیا کہ وہ اپنی فطرت کے ساتھ ہی اس کی طبیعت میں یہ ہے کہ وہ پہچان سکتا ہے کہ اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رب صرف ایک اللہ ہے. انسان کی فطرت میں یہ موجود ہے.
اور پھر انسان کے بدن کے اندر اور دنیا میں بے شمار ایسی نشانیاں ہیں کہ جن سے انسان اپنے رب کا، اپنے پروردگار کا، اپنے خالق اور مالک اور اللہ کا تعارف حاصل کر سکتا ہے، پہچان سکتا ہے۔ بے شمار نشانیاں ہیں۔ انسان کی تخلیق کو دیکھ لیجئے، پانی کا ایک قطرہ، اس کے بعد وہ کچھ عرصے کے بعد خون کی صورت اختیار کر جاتا ہے، پھر ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، اور لوتھڑے کے بعد جنین کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بچے کی شکل میں دنیا میں آتا ہے، اور اس کے بعد والدین اس کی پرورش کرتے ہیں، پھر اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اس کے اعضاء مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں، لڑکپن کی عمر میں، جوانی کی عمر میں، اور پھر بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس پورے نظام کو بنانے والا، انسان کی تخلیق کرنے والا اور اس کو پالنے والا کوئی ہے، اور وہی رب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ ہر انسان جو غور و فکر کرے وہ پہچان سکتا ہے کہ یہ سب کچھ خود ہی سے نہیں ہو گیا، اس کو کرنے والا کوئی ہے، اور وہ میرا خالق اور مالک اور وہی رب العالمین ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے والدین، کیونکہ بچپن کی عمر ہے، تو والدین کو اللہ رب العالمین نے یہ نعمت دی ہوتی ہے۔ اولاد کی صورت میں والدین کے لیے یہ ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ تو جب یہ نعمت والدین کو ملتی ہے، ماں اور باپ کو یہ نعمت ملتی ہے، تو پھر ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس نعمت کی وہ قدر کریں، اور اس چھوٹے سے پھول کو ایک تن آور درخت بنانے کے لیے وہ محنت کریں۔ جس طرح ایک چھوٹا درخت ہے، ایک بیج سے وہ درخت بنتا ہے، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، پھر اس کی پرورش کی جاتی ہے، اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اور وہ ایک تن آور درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو نعمت اللہ رب العالمین نے والدین کو عطا کی ہے، ماں اور باپ کو عطا کی ہے، بچے کی صورت میں یا بچی کی صورت میں، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تربیت کا خیال رکھیں۔ اگر وہ اس کی تربیت کا خیال نہیں کرتے تو یہ والدین مجرم ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو، قوا انفسکم، اپنی جانوں کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، اور گھر والوں میں آپ کی زوجہ اور آپ کی اولاد یہ شامل ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اللہ رب العالمین نے اس پہ بڑے سخت ترین فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ جہنم کے جو فرشتے ہیں بڑے سخت ترین ہیں، اور پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو وہ بجا لاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ تو اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فکر کرے، ایسے ہی اس کی یہ ڈیوٹی ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کی اور خصوصاً اپنی اولاد کی تربیت کی فکر ہونی چاہیے اس کو، اور اس کے لیے اسے کوشش کرنی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکتا ہے۔ جیسے انسان اولاد کی نشو و نما کے لیے، ان کی پرورش کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ان کے کھانے کے لیے، ان کے رہائش کے لیے، ان کے لباس کے لیے محنت کرتا ہے، اسی طرح ان کی دماغی نشو و نما کے لیے، ان کے عقیدے کی درستگی کے لیے، ان کو حقیقی معنوں میں اسلام پر کاربند رہنے کے لیے، ان کو سچا اور پکا مسلمان بنانے کے لیے وقت دینے کی ضرورت ہے۔ اور والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی اس طرح سے تربیت کریں جیسے اس کے جسم کی نشو و نما ہو رہی ہے، اس کا دماغ بھی پھیلتا جائے، دماغ بھی بڑھتا جائے، اور دماغ میں نالج اور علم آئے، اور اس بچے کو اللہ کا تعارف حاصل ہو، اسے پتا ہو کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے تمام اولاد آدم سے وعدہ کیا تھا، وعدہ لیا تھا، تو یہ اپنے بچوں کو یاد کروانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ فرمایا کہ جو قوی مومن ہے، مضبوط مومن ہے،
یہ اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے ضعیف مومن سے، کمزور مومن سے۔ اور قوی مومن کی سے کیا مراد ہے؟ کہ جس کا ایمان قوی ہو، جو مضبوط ہو، ایمانی اعتبار سے مضبوط ہو، اعمال کرنے میں مضبوط ہو، دین پر استقامت اختیار کرنے میں مضبوط ہو، مالی لحاظ سے بھی مستحکم ہو کہ وہ فقیر نہ ہو۔ تو جس طرح سے مالی لحاظ سے مستحکم ہونا اور اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے، ایسے ہی وہ مومن جو نیکی کے کام میں قوی ہے، مضبوط ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں قوی ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، وہ مومن بھی اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے۔ تو بچوں کی پرورش کرنے میں جیسے ان کے جسم کو مضبوط کرنا ہے، ان کو قوی اور طاقتور بنانا ہے، اس کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں، اسی طرح ان کے ذہن کو مضبوط بنانے کے لیے انہیں قرآن کی تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کو یاد کروائے جائیں، ان کو سمجھائے جائیں، ان کو احادیث یاد کروائی جائیں، ان کو صحابہ کرام کی سیرت ان تک پہنچائی جائے۔ اگر بچیاں ہیں تو صحابیات کے قصے اور صحابیات کی سیرت ان کو سمجھائی جائے کہ تم مسلمان ہو، تم مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ پاکی ہے، یہ ناپاکی ہے، یہ طہارت ہے، یہ نماز ہے، ہم نے نماز کا اہتمام کرنا ہے، نماز سے پہلے وضو کیسے کرتے ہیں، طہارت کیسے حاصل کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں بچوں کے ذہن میں ڈالنا، ان کو سمجھانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سب سے پہلی تربیت ماں کی گود ہوتی ہے، والد اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے لیے وقت نکالے۔ اگر ہم آج اپنی اولاد کو وقت نہیں دیں گے، ان کے لیے ہم مال و متاع جمع کرتے رہیں گے، ان کے لیے، ان کی سہولیات کے لیے ہم ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے ہم محنت میں لگے رہیں گے، لیکن اگر ہم نے ان کو دین کا علم نہیں دیا تو یہ بچے کل ہمارے لیے وبال جان بن سکتے ہیں۔ آج غور کیجئے، ہمارے بچوں کو بس اوقات طہارت کا نہیں پتا، کیسے طہارت کرنا ہے۔ ادھر کے جو چھوٹے سکول ہیں، کڈن گارڈن، وہاں پر سکھایا جاتا ہے بچوں کو ٹشو پیپر استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو استنجے کا طریقہ سکھایا کہ کیسے کرنا ہے، لیکن آج ہم اسلام سے اتنے دور ہو چکے ہیں، ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ تم نے طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، کس طرح سے تمہارا جسم پاک رہے گا، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، ان کو غسل کا طریقہ نہیں پتا ہوتا، بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ہم نے غسل کیسے کرنا ہے، غسل کب فرض ہوتا ہے، اور پھر والدین ان چیزوں سے بسا اوقات ہچکچا رہے ہوتے ہیں، شرما رہے ہوتے ہیں۔ یہ دین کا مسئلہ ہے، اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ والدین کی، والدہ کی اور والد کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت کرے، ان کو سمجھائے کہ اس طرح سے تم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اور پھر طہارت کے بعد بچوں کی نماز کی تربیت، بچپن سے ہی اس کام کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ اس کی آیت نمبر 132 میں ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ آپ دنیا میں جو لوگ عیش و عشرت کرتے ہیں، دنیا میں جو کافر ان کو بہت مال و متاع ملا ہوا ہے، اس کی پرواہ نہ کریں، اس کی طرف نہ دیکھیں، اپنی نظروں کو ادھر نہ بڑھائیں، بلکہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، ان کا تعلق ان کے رب کے ساتھ مضبوط کریں۔ اللہ کے ساتھ جب تعلق مضبوط ہوگا والد کا، اس کی تربیت کا اثر ہوگا کہ اس کی اولاد بھی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے گی۔ جب والدہ تہجد گزار ہوگی تو اولاد بھی نماز کی پابند ہوگی، جب والد نماز کا پابند ہوگا تو اولاد بھی دیکھ کر، بچپن کی عمر میں بچے کہنے سے نہیں سیکھتے کہ ایسے کر لو، ایسے کر لو، یہ نہ کرو، اس چیز کا اثر ان کو نہیں ہوتا، بلکہ وہ پک کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں کہ میرا والد کیا کر رہا ہے، میری والدہ کیا کر رہی ہے۔ وہ 5 ٹائم مصلی بچھا کر وہاں پر سجدہ کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے خود ہی سجدہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہماری اپنی تربیت ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، اور اس سے مخاطب امت مسلمہ کا ہر فرد ہے
وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. اور یہ سوال ہونے والا ہے, پوچھا جائے گا کلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم میں سے ہر ایک انسان سے سوال ہوگا اس کے ماتحت کے بارے میں, اس کی فیملی کے بارے میں, جن کی ذمہ داری آپ پر سونپ دی گئی ہے. ان کی دنیاوی ضروریات اگر آپ پورا کر رہے ہیں اور دینی ضروریات کا خیال نہیں رکھ رہے تو پھر قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, تو میں نماز کی پابندی بھی کیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا حکم دیجئے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اور اس پر قائم رہیے, صبر کیجئے, چھوڑنا نہیں ہے اس کام کو, ترک نہیں کرنا. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اور پھر فرمایا کہ ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے. لا نسألک رزقا, ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے. نحن نرزقک, یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, ہم تمہیں رزق دیں گے. نحن نرزقک. آج انسان کا معاملہ اسی لیے بگڑ جاتا ہے, وہ اسی لیے پریشان ہو جاتا ہے کہ بچوں کا پیٹ پالنا ہے, گھر کا چولہا نہیں جلے گا, بڑی پریشانی ہے, رزق کہاں سے آئے گا. ہمیشہ اسی ٹینشن میں رہتا ہے اور اس کے لیے وہ دن رات ایک کر لیتا ہے. پورا ٹائم مال کو کمانے میں, مال کو جمع کرنے میں, رزق کی تلاش میں لگا دیتا ہے کہ مجھے رزق مل جائے. بچوں کی تربیت خراب ہوتی ہے, ہوتی رہے. اور کتنے ایسے والدین ہیں بچوں کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. کس لیے؟ دنیا کو جمع کرنا ہے, مال کو اکٹھا کرنا ہے. بچوں کی تربیت جب واپس آتے ہیں بچے خراب ہو چکے ہوتے ہیں. جن کو بچپن میں چھوڑ گئے تھے وہ جوان ہو کر کسی اور منزل تک پہنچ چکے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ساتھ بھی رہتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے لیے وقت نکالے. اگر آج ہم اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو یاد رکھیے کل بڑھاپے کی عمر میں یہ بچے آپ کے لیے وقت نہیں نکالیں گے. جو اولڈ ہوم ہے وہ آباد ہو جائیں گے. اور مسلمان معاشرے میں جو والد کی قدر ہے وہ ہم بچوں کو بچپن میں نہیں سکھائیں گے تو وہ بھول جائیں گے. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی کیونکہ آج ہم ان کی پرواہ نہیں کر رہے. اور جس طرح سے کسی بچے کو شروع سے لگا دیا جائے وہ جوان ہو کر بھی ایسا ہی بنتا ہے, اسی نقش قدم پر چلتا ہے, اسی طریق پر, اسی ڈگر پر چلتا ہے. اگر بچپن میں آپ چھوڑ دیں گے نہیں, جب بالغ ہوں گے خود سمجھ جائیں گے. جب بچیاں بلوغت کو پہنچیں گی خود پردہ کر لیں گی, خود نماز پڑھ لیں گی. جب بچہ بڑا ہوگا خود سمجھ جائے گا, ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہ نہیں سمجھے گا. آج سمجھانے کی عمر ہے, اس کو سمجھا دیا جائے. اگر آج ہم نہیں سمجھائیں گے بڑے ہو کر یہ نہیں سمجھنے والا, پھر یہ اپنی من مرضی کرے گا, پھر یہ اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے گا. یہ اللہ کا بندہ, اللہ کا غلام نہیں بن سکے گا. کیونکہ ذمہ داری والدین کی تھی کہ وہ اس کو پہلے سے عبداللہ بنا دیں, اللہ کا بندہ بنا دیں, اللہ کا غلام بنا دیں, اللہ کی بندگی کا طریقہ اس کو سکھائیں. فرمایا ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے. نحن نرزقک, ہم تجھے رزق دیں گے. والعاقبۃ للتقویٰ, اور فرمایا یاد رکھو اگر دنیا میں مشکلات بھی ہوئی, رزق کی تنگی بھی ہوئی, تو آخر کا جو انجام ہے, آخرت کی جو زندگی ہے, اس میں کامیابی متقین کو ہی ملے گی. جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں انہیں ہی ملے گی. اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا. یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. اور اس آیت میں بھی آگے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, کہ میں تم سے رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ تم کھلاؤ. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے. جب انسان اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے, اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے وقت نکالتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے راستے کھول دیتے ہیں. متقی بننا شرط ہے, اللہ کا خوف اور ڈر ہو, اخلاص کے ساتھ حلال کو اختیار کرنے والا ہو, حرام سے بچنے والا ہو, اللہ کی بندگی, اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کا عہد و پیمان کر لے. وہ بھوکا نہیں مرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتے. جو اس کی اطاعت کرنے والے ہیں, جو اپنی زندگی کا منشور یہ بناتے ہیں کہ ہمارا منشور یہ ہے, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت بندگی کرنی ہے, ہم نے دین کی خاطر زندگی بسر کرنی ہے, میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنی ہے, میں نے خود دین پر عمل کرنا ہے, اپنی فیملی کی تربیت کرنی ہے, لوگوں تک یہ دین پہنچانا ہے. جب یہ مقصد بن جاتا ہے تو اللہ رب العالمین جو رزاق ہے وہ اپنے ایسے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے,
لیکن جو فرمانبردار ہیں، متقی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ راستہ ہے، اس راستے پر چلو تمہیں حلال رزق ملے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو وام و گمان ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ رزاق آسمان سے رزق بھیج دیتا ہے، وہاں سے ایسے ایسے راستے کھل جاتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان تک یہ چیز نہیں پہنچتی۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا فرما بردار بن جائے، اللہ کی توحید کو پہچان لے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری جائے، اللہ کے قوانین کو تسلیم کیا جائے، حدود کا پابند ہو، حلال حرام کی تمیز کرنے والا ہو، تمام معاملات میں وہ اپنے آپ کو پکا مسلمان بنا لے کہ اللہ کا جو فرمان ہے میں اس کو قبول کروں گا، پھر اس کے جتنے معاملات ہیں وہ عبادت بن جاتے ہیں۔ عبادت کا مطلب یہی ہے کہ انسان عبد بن جائے، اور عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو۔ غلام کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے آقا کی مخالفت کرے؟ نوکر کیسے آقا کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ تو ہم سب اللہ کے غلام ہیں، غلام، عبد، اور یہی عبادت ہے کہ انسان اللہ کا فرما بردار اور متقی بن جائے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ، فرمایا کہ اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین کیا کرو، ان کو حکم دیا کرو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اور جب 7 سال کی عمر سے بڑھ جائیں، زیادہ ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ الْعَشْرِ، جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں پھر بھی اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان کو ڈانٹو، ان کو سزا دو، ان کو اس پر مار بھی سکتے ہو، وَاضْرِبُوهُمْ، ان کو مارو تاکہ وہ نماز کے پابند بن جائے۔ یہ بچوں کی تربیت ہے۔ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا طریقہ سکھانا ہے، نماز پڑھانی ہے۔ 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا، نماز ابھی فرض نہیں ہوئی، لیکن فرمایا کہ اس کی تربیت کے لیے 7 سال کی عمر سے تم نے آغاز کر دینا ہے، اس کو بتانا ہے کہ مسلمان 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، جو مسلمان ہے وہ نماز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ، نوجوان، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ جب والد نماز نہیں پڑھے گا، والدہ نماز نہیں پڑھے گی، سوچئے بچے کیسے نمازی بن سکتے؟ معاشرہ کیوں بگڑ رہا ہے کہ ہم خود بگڑ چکے ہیں۔ جب تک ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، چینج نہیں کیا، معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ فلاں حکومت کا قصور ہے، فلاں وڈیرے کا قصور ہے، فلاں بڑوں کا قصور ہے۔ قصور سب سے پہلے، غلطی سب سے پہلے انسان کی اپنی ہوتی ہے۔ اگر ہر انسان یہ داعیہ کر لے کہ میں اپنی حیثیت کے مطابق دین پر عمل کروں گا، جو میری ذمہ داری ہے میں اس کو پورا کروں گا، تو تمام کے تمام مسلمان اگر یہ عہد کر لیں تو اسلامی معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ بچوں کو حکم دو نماز پڑھیں جب 7 برس کے ہو جائیں، اور اگر 7 برس کے بعد 10 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو ان کو اس پر ڈانٹو اور مارو۔ اور پھر فرمایا کہ جب 10 سال کی عمر ہو جائے ان کے بستروں کو علیحدہ کرو، کیونکہ بلوغت کے قریب یہ عمر ہے تاکہ بچے راہ روی کا شکار نہ ہوں، انہیں پہلے سے بتا دیا جائے، بچے ہیں بچیاں ہیں ان کو علیحدہ بستر دیے جائیں۔ یہ تربیت کا حصہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ما من مولود الا یولد علی فطرہ، کہ کوئی بھی بچہ جب دنیا میں آتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کسی کے گھر پیدا ہونے والا ہوتا ہے۔ کوئی بتوں کی عبادت کرنے والا ہے اس کے گھر بچہ پیدا ہوا، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی بھی ہے، جب بچہ آتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کی فطرت پر قائم رکھیں، اس کو مسلمان بنائیں۔ اور اس کے والدین کیا کرتے ہیں؟ کوئی یہودی بنا دیتا ہے، کوئی نصرانی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں بچوں کا قصور نہیں ہوتا بلکہ والدین کا قصور ہوتا ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سیدھا راستہ دکھائیں، کیونکہ بچے والدین کو فالو کرتے ہیں، جیسے والدین کہیں گے ایسے ان نے کرنا ہے۔ تو اگر شروع سے ہم نے ان کی تربیت نہ کی، وہ غلط راستے پر چل پڑے، اور پھر جب بڑے ہوں گے تو ان کو سیدھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر سیدھے راستے پہ لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان معاش کی تلاش میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اور جو دینی معاملات ہیں
ان کو وقت نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقول اللہ ابن آدم تفرغ لعبادتی، کہ اے آدم کے بیٹے تم میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ ذرا اس حدیث پہ غور کی، کتنی عظیم حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے، میری بندگی کے لیے، میری اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے تم وقت نکالو۔ کیا ہوگا؟ املا صدرک غنن، میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تمہارے پاس جتنا ہے اس میں اتنی برکت ہوگی کہ تم غنی ہو جاؤ گے، تمہیں پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سکون مہیا کر دے گا، جتنا رزق ہے اس میں اتنی برکت ہوگی کہ تم کھاؤ گے پھر بھی بچ جائے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ املا صدرک غنن، تمہارے سینے کو غنا سے بھرنا یہ میرا کام ہے۔ تمہارا کام کیا ہے کہ سر بسجود ہو جاؤ، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری اور اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالو۔ املا صدرک غنن، میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تمہارے فقر کو ختم کر دوں گا۔ فقر کیسے ختم ہوگا؟ اللہ سے جب تعلق مضبوط ہوگا۔ میری عبادت کے لیے وقت نکالو، تمہارا سینہ غنا سے بھر جائے گا، واسد فقرک، اور میں تمہارے فقر کو ختم کر دوں گا، بند کر دوں گا۔ تم یہ شکوہ نہیں کرو گے کہ میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ رب العالمین سے تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، تو تمہارے سینے کو میں شغل سے، کام سے بھر دوں گا۔ سوچو بچاری یہی ہوگی کہ کیسے پیسوں کو جمع کرنا ہے، کیسے مال دولت کو اکٹھا کرنا ہے، یہ مصیبت آ گئی ہے، یہ فیسز دینی ہے، فلاں بلز ادا کرنے ہیں، ہمیشہ یہی سوچ ہوگی، اور اس کی کوشش میں انسان لگا رہے گا، اس کے سینے میں گھنا نہیں آ سکے گا، کیونکہ اس نے اپنے رب کی بغاوت کی ہے، رب کی عبادت کو ترک کر دیا ہے۔ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، فرمایا کہ تیرے سینے کو میں شغل سے، کام سے بھر دوں گا، اور ہمیشہ 24 گھنٹے تمہیں کام کی فکر ہوگی۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تمہارا فقر بھی دور نہیں ہوگا۔ جتنا بھی دنیا کا مال کما لو، کہو کچھ نہیں ہے، گزارا ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں آپ کو کتنے اخراجات ہیں، کتنے معاملات ہیں، کہاں پر خرچ کرنا ہوتا ہے، گزارا ہی نہیں چلتا۔ اور وہ شخص جس نے عبادت کے لیے وقت نکالا ہوتا ہے، جس نے اپنے رب کو منا لیا ہوتا ہے، اپنے رب کو راضی کر لیا ہوتا ہے، اس کے پاس تھوڑا بھی ہو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسے اس کے تمام کے تمام معاملات سنورتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ رب العالمین کی گارنٹی ہے، وہ چلا رہا ہے اس کے نظام کو، اور وہ خوش بھی ہے، اس کا سینہ غنا سے بھرا ہوا ہے۔ جب پوچھا جائے وہ کہتا ہے الحمدللہ، بہت کچھ ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت دیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے خاص کر۔ اور ایک اور حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، فرمایا کہ جو شخص جس کی فکر آخرت کی، جس کی سوچ آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی ہے، جس کی کوشش یہ ہو کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، جو حقیقی معنوں میں کامیابی ہے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا کو بھر دیتے ہیں، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ غنی ہو جاتا ہے۔ اور وہ غنی شخص وجمع له شملہ، اور اس کے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمیٹ لیتے ہیں، جتنے معاملات بکھرے ہوئے ہیں وہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، تمام کے تمام معاملات اس کے سمیٹ دیے جاتے ہیں۔ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر پہنچ جاتی ہے، وہ دنیا کو طلب نہیں کرتا، اسے فکر ہے آخرت کی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بھی سمیٹ دیتے ہیں، اس کے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں، اور فرمایا کہ دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کر خود ہی پہنچ جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا انسان وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمُّهُ، جس کی فکر، جس کا غم اور ہم ہمیشہ دنیا ہے، دنیا کا مال مل جائے، دنیا کا عہدہ سٹیٹس مل جائے، دنیا کے لیے میں کچھ کر لوں، اپنی اولاد کے لیے کچھ کر لوں، ان کے مستقبل کا سوچ لوں، ہمیشہ یہی فکر ہے کہ دنیا کیسے میرے پاس آ جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی کوشش یہ ہوتی ہے جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، تو اللہ تعالیٰ فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جتنے بھی دنیا کما لیتا ہے کہتا ہے میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے حالات نہیں درست، میرا نظام نہیں چل رہا،
وجہ کیا ہے کہ اس نے دنیا کے پیچھے لگ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے فقر کو رکھ دیتے ہیں، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اور اس کے معاملات کو بکھیر دیا جاتا ہے۔ کبھی ایک کام ہے، کبھی دوسرا کام ہے، کبھی تیسرا کام ہے، مصروفیت اتنی ہے، وقت ہی نہیں نکل رہا۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس کے لیے وقت نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا کے پیچھے لگ چکا ہے، اس کے معاملات کو بکھیر دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا بھی اس کو کوئی زیادہ نہیں ملتی، دنیا بھی اتنی ہی ملتی ہے جتنے اس کے مقدر میں ہے، جتنے اس کے مقدر میں اتنی ہی دنیا ملے گی۔ جتنی بھی کوشش کر لے، اللہ نے جتنی مقدر میں لکھی ہے اتنی ہی ملے گی، اس سے زیادہ اس کو نہیں مل سکتی۔ لیکن دنیا کی کوشش، دنیا کے ہم اور غم کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کو ترک کر کے دنیا کی جستجو میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتے ہیں، اور فقر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اور اس کی فقیری نہ دور ہوتی ہے، نہ اس کے شکوے اور شکایات ختم ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنے رب سے تعلق کو توڑ دیا ہے، عبادت اور بندگی کو، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا اس مقصد کو وہ بھول چکا ہے۔ تو اولاد کی تربیت کرنا، ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں بٹھانا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس کا فائدہ بھی ہے۔ جب انسان اس دنیا کو خیر آباد کر دیتا ہے تو یہی نیک اولاد جس کی اس نے تربیت کی ہوتی ہے، یہ سبب بن جاتے ہیں اس کی نجات کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کو ادب سکھاتا ہے، ان کو اسلامی تعلیم دیتا ہے، تو وہ جنت میں ہوگا میرے ساتھ۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں، اگر وہ ان کی پرورش کرتا ہے، ان کو ادب سکھاتا ہے، پھر ان کو بڑا کر کے اسلامی طور و طریقے کے مطابق نکاح کے بندھن میں باندھ دیتا ہے، تو اس طرح سے اگر اس نے اسلامی تربیت کی ہے تو فرمایا کہ وہ جنتی شخص ہے۔ اور ایسے ہی جس کی اولاد ہے، فرمایا کہ اگر وہ اولاد کی اچھی تربیت کر کے دنیا سے چلا گیا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، جب انسان فوت ہوگا اس کے اعمال منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، الا من 3، مگر 3 اعمال باقی رہ جائیں گے۔ ان میں سے ایک کیا فرمایا، ولد صالح يدعو له، کہ وہ اس کا بچہ جو نیک ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے، یہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا۔ آج توجہ کیجئے، کیا ہمارے بچے ایسے ہیں کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے؟ آج اگر ہم نے ان کو سورہ فاتحہ نہیں سکھائی، ہمارے مرنے کے بعد وہ پڑھ سکیں گے؟ انہیں ہمارا جنازہ پڑھنے کا طریقہ آتا ہے؟ وہ جنازے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر کوئی دعائیہ کلمات کہہ سکتے ہیں؟ وہ ہماری قبر کی زیارت کے لیے کبھی آئیں گے؟ کبھی آ کر السلام علیکم یا اہل الدیار یہ کہیں گے؟ ہمارے لیے دعائیں کریں گے؟ قطعاً نہیں کریں گے اگر آج ہم نے ان کی تربیت نہیں کی۔ ولد صالح يدعو له، ان کو نیک بنائیں گے تو کل قیامت کے دن یہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائیں گے، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ ایک صدقہ جاریہ بنتے جائیں گے۔ بچپن کی عمر میں بچوں کو جو سکھا دیا جاتا ہے، جس طرح پتھر پر لکیر ہوتی ہے، ایسے ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں۔ اور پھر جب بچے لڑکپن کی عمر کو پہنچ جائیں، ان کا خیال رکھنے کی مزید ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی دوستی کس کے ساتھ ہے، ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے، ان کے فرینڈز کون سے ہیں، اس کا خیال رکھنا۔ اگر اچھے لوگ اس کے ساتھی ہیں، اچھے دوست ہیں، تو وہ اس کو نیکی کی طرف لے کر جائیں گے۔ اگر اس کے دوست برے لوگ ہیں تو پھر آپ کا بچہ خطرے میں ہے، کل ان کے ساتھ مل کر یہ بھی خرابیاں کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کستوری والا ہے، خوشبو والا ہے، اور دوسرا وہ لوہار ہے جو لوہے کا کام کرتا ہے۔ جو اچھا دوست ہے اس کے ساتھ اگر تعلق ہوگا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اچھا پڑوسی ہے، آپ کے بچے کی فرینڈشپ اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ کبھی اس کو مدرسے میں لے جائیں گے، کبھی نماز کے لیے لے جائیں گے۔ جیسے کستوری والے کے پاس جو جاتا ہے خوشبو خریدے گا تب بھی فائدہ ہے، اگر نہیں خریدے گا تو وہاں سے اچھی خوشبو کو حاصل کر لے گا، اور اگر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس کے کپڑوں پہ خوشبو لگ جائے گی، اور یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور اچھے دوست کی مثال یہ دی اور فرمایا کہ اگر بری صحبت ہے، فرمایا اس لوہار کی طرح ہے جو لوہے کا کام کرتا ہے، جو اس کے پاس جائے گا یا تو اپنے کپڑوں کو جلا بیٹھے گا، یا اس کے کپڑوں پر انگارے پڑ جائیں گے، یا وہ سمیل وہ محسوس کرے گا۔ اسی طرح جو برے دوست ہیں وہ انسان کو خرابی کی طرف لے جاتے ہیں، جو اچھے دوست ہیں وہ انسان کی اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور یہی دوست آخرت میں کام آئیں گے۔ ہم نے خود بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے تعلقات کن لوگوں کے ساتھ ہیں، اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، فرمایا الا المتقین، فرمایا کہ جو دل سے محبت کرنے والے دوست ہیں قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں سوائے متقین کے، کہ جن کی دوستی اسلام کے لیے تھی، جن کی دوستی اللہ کے دین کے لیے تھی، یہ کام آئے گی، ورنہ جو محبت کرنے والے دوست ہیں یہ بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کو سمجھنے کے لیے اس پر عمل کی توفیق نصیب کرے۔